بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ تینوں کلاسز سے مخاطب ہوں، کلاس 8، 9 اور 10۔ اس میں پہلی کلاس 8 ہے، اس میں ہمارا عنوان چل رہا تھا، سبق چل رہا تھا نماز جمعہ۔ اس سے پہلے بھی جمعہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی اور کچھ مسائل وغیرہ بیان کرنا ہے تاکہ ہمیں وضاحت کے ساتھ میں جمعہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے مسائل معلوم ہو جائیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کے جو ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کا وقت طے کر دیا ہے، اس کی طرف سے اوقات طے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہر نماز اپنے وقت پر فرض کی گئی۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ اسی طریقے سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بتلائی ہے۔ نماز جمعہ کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اندر پارہ نمبر 28 میں اللہ پاک نے باقاعدہ پورا ایک سورہ مکمل طور سے ایک سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ جمعہ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کو ہفتے کی عید کہا گیا ہے۔ جمعہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام ہمیں بتائے ہیں جس کو ہمیں انجام دینا ہے، جس کو ہمیں کرنا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن جلدی سے اٹھیں اور جو ہے جمعہ کی نماز کی تیاری کریں، غسل کریں اور اپنے بال وغیرہ بنوائیں، ناخن ترشوائیں، اسی طریقے سے سرما لگائیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے زیب تن کریں اور جتنے جلدی ہو سکتا ہے مسجد میں پہنچ جائیں جمعہ کی نماز کے لیے، اور شہر کی جامع مسجد کے اندر مرکزی حیثیت جو مسجد رکھتی ہے وہاں پہنچ کر ہم جمعہ کی نماز ادا کریں۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ جمعہ کے تعلق سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو تم دوڑ پڑو اور اپنے خرید و فروخت بند کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ تم جانتے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں رہتی بلکہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے اس سے پہلے، اور وہ جہری قرأت کے ساتھ ہے، آواز کے ساتھ میں امام قرأت کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے۔ اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، امام 2 خطبے دیتا ہے، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے۔ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس دن دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی دیتے ہیں جو اس کے اندر اللہ پاک جو ہے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کون سی گھڑی ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت جمعہ کے دن، ویسا تو علماء کرام نے اپنے اپنے طور سے الگ الگ جو ہے چیزیں بتائی ہیں۔ کسی نے کہا کہ جمعہ کی اذان سے پہلے، کسی نے کہا کہ جمعہ کی اذان کے بعد، اور کسی نے کہا کہ دونوں خطبوں کے درمیان، اور جمعہ کی فرض نماز ہونے کے بعد کسی نے کہا۔ اسی طریقے سے الگ الگ اقوال جو ہے علماء کرام کے آئے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، کوئی نہ کوئی ساعت، کوئی نہ کوئی گھڑی ہوگی جو ہمیں نصیب ہو جائے، اور اللہ پاک اس دن دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، خوب توبہ و استغفار کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہفتے تک اس کا نور باقی رکھتے ہیں،
اور ہر قسم کی شرور و فتن سے حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ کہف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ دیگر پورے قرآن کریم کے اندر سے ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار اور استغفار کی کثرت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں سے رجوع کریں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ خطبہ بھی ہمیں بغور سننا ہے، یہ نہیں کہ خطبے میں جو ہے کیسے بھی بیٹھے ہیں، بلکہ 2 زانوں بیٹھیں، دونوں ہاتھ زانوں پر رکھیں اور کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ کریں۔ انتہائی ہے کہ اپنے کپڑوں سے بھی نہ کھیلیں، نہ کسی قسم کی کوئی کنکری اور نہ کسی اور چیز سے کھیلیں، بلکہ امام جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے خطبے کو بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی چیز ضروری ہے ہمارے لیے، عربی زبان کا جاننا، موٹی موٹی چیزیں، موٹی موٹی باتیں ہمارے سمجھ میں آئیں، کیونکہ امام خطبہ تو نہیں دے سکتا ہے اردو میں، جو ممبر کا جو خطبہ ہے وہ عربی ہی میں ہونا چاہیے، لہٰذا جو ہے اس کو بغور سنیں، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں یا اس کے جاننے والوں سے معلوم کریں۔ یہ چیز ہے۔ جمعہ کے دن جو ہے جلدی سے مسجد پہنچ جائیں، پہلی صف میں بیٹھے، دنیاوی باتیں نہ کریں، مسجد میں خوشبو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق جو ہے، فرشتے مسجدوں کے اندر رہتے ہیں، ہر قسم کی جو ہے غلاظت، گندگی، کچرا وغیرہ کرنے سے مسجد میں اپنے آپ کو بچائیں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے منع کریں۔ اور اگر تاخیر ہو رہی ہو تو لوگوں کو پھاندتے ہوئے، ان کے کندھوں پر سے ان کو چیرتے ہوئے اور کندھوں پر سے پیر لیتے ہوئے مسجد میں آگے نہ بڑھے، سختی سے منع کیا گیا۔ خطبے کے درمیان 2 زانو باادب بیٹھے قاعدے کی حالت میں اور بغور خطبہ سنیں، اور جمعہ سے پہلے کی جمعہ کے بعد کی سنتیں پڑھ کر مسجد سے نکلیں۔ یہ نہیں کہ پہلے کی سنتیں اور فرض ہو گئی تو فرض ہونے کے بعد ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں، نہ، بلکہ اس کی خوب پابندی کریں، بعد کی سنتیں بھی پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس کے بعد جو ہے مسجد سے نکلیں۔ یہ خاص طور سے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے نماز جمعہ کے تعلق سے۔ اور اس دن جو ہے کاروبار کو بند کر دیں ہم، جب جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جائے، قرآن کہتا ہے کہ وہ ضرور بھائی، تم کوئی چیز بیچ بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے۔ انتہائی ہے کہ اپنے گھروں کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی چیز نہیں خریدنا چاہیے جمعہ کی اذان کے بعد۔ بس اذان ہو گئی، بات ختم، مسجد میں پہنچ جائیں فوراً، کاروبار تجارت بند کر کے، اس کے بعد کوئی چیز کھلی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس سے سختی، اور جو سختی سے منع کیا ہے، اور جو کرتا ہے یوں سمجھ لیجیے کہ وہ گنہگار ہے، وہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کرنے والا ہے اور اس کا مصداق بندہ ہے، وزر البیع کا۔ لہٰذا ان چیزوں پر خاص طور سے ہم دھیان دیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن شروع ہی سے، صبح ہی سے جمعے کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، جمعے کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو ہے مسجد کے اندر جو ہے ہم جو ہے شہر کی جامع مسجد کے اندر یا جو ہے بڑی مرکزی حیثیت کی جو مسجد ہے اس میں ہم پہنچے اور وہاں جا کر جمعہ ادا کریں۔ جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلی اذان پر مسجد میں پہنچ جائے، دوسری اذان جو ہے جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ہم امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ کوششیں کریں کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، درود شریف کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں۔ جب یہ چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم سے خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور بقیہ پورا ہفتے اور پوری نمازیں گول۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ جس طریقے سے ہم جمعے میں پہنچ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم 5 وقت کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ جمعے میں اچھے کپڑے سے تن کریں اور جو ہے جمعے کے روز جو ہے خوشبو لگائیں، اپنے ناخن تراشیں۔ یہ سارے مسنون اعمال ہیں اور ان اعمال کو کریں گے، ان اعمال کو کرتے ہوئے جمعہ کی ہم نماز ادا کریں گے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی زندہ ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا۔ ایک چیز یہ تو تھا 8 والوں کا لیسن اور ان کا سبق۔ جمعے کے دن جو ہے جمعے کی نماز میں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو ہے فرض نماز جو ہے 2 ہی رکعت ہوتی ہے، جس طریقے سے روزانہ ہم ظہر میں 4 پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن جمعہ کی نماز 2 ہی رکعت ہوتی ہے، اور بقیہ جو 2 خطبے ہوتے ہیں وہ گویا وہ 2 رکعت کی جگہ پر۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں ہم۔ اور شہر کے سب سے زیادہ علم اور وقار والے دیندار شخص کو خطبہ دینا چاہیے، خطبہ اونچی آواز سے نہایت جوش کے ساتھ میں دینا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی خورج حملے کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں خطیب کے لیے بھی، خطیب بھی اس طریقے سے خطبہ دے، نہ کہ جو ہے بالکل آواز بھی نہیں نکل رہی اور جو ہے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خطبہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جمعے کے اعمال تھے۔ اب جو ہے 9 کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے ہجرت۔ ہجرت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو کیوں کی، ہجرت کرنے کی وجہ کیا رہی؟ یہ 9 والے بچوں کے لیے خاص طور سے اس کو جو ہے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس سے پہلے بھی جو آپ لوگوں نے سنا ہے اور بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ کی زمین باوجود وسعت کے تنگ کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی لوگوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا، اور پریشانی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، آپ کا قتل کر دیا جائے۔ پہلے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی، بادشاہت کی، عورتوں کی، خوبصورت عورتوں کی، اور اس طریقے سے دوسری بہت ساری لالچ نے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے تو پھر انہوں نے یہ پلاننگ بنایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوشش کی گئی کہ پتھر گرا کر بدن پہ آپ کو ختم کر دیا جائے، یا دیوار کے پیچھے بٹھا کر دیوار آپ پر لوٹ دی جائے، گرا دی جائے، یا آپ کو زہر دیا جائے۔ یہ سارے حربے جب ناکام ہو گئے تو آخر میں انہوں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں، سارے قبیلے والے، سارے خاندانوں کے قبیلوں کے لوگوں میں سے ایک ایک آدمی لے کر سب مل کر ایک بار یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چھوڑے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مطلع کر دیا تھا، اشارتاً کنایتاً بتا دیا تھا کہ آپ کو جو ہے ہجرت کرنا ہے مدینہ کی طرف، لہٰذا اونٹنیاں تیار رکھیں، ہر وقت تیار رہیں، جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آ جائے تو اس وقت تم ہجرت کر لینا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو، جو لوگ تھوڑے بہت لوگ ایمان لائے تھے، جب انہیں بہت زیادہ پریشان کیا جانے لگا، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں حضرت سمیہ، حضرت بلال حبشی، حضرت یاسر، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو تکلیفیں دی گئی، حضرت سمیہ کو برچھی ماری گئی اور حضرت یاسر کو جو ہے تکالیف دی گئی، حضرت بلال کو دھوپ میں لٹایا گیا، آپ کے سینے پر لٹایا جاتا، آپ کے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی، اور گرم ریت پر لٹانے کے بعد بھی جو ہے حضرت بلال احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ رٹ لگاتے اور اس سے منہ نہ پھیرتے تھے۔ یہ تکالیف دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلے ہی کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے یہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ کچھ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، جس میں حضرت جعفر تھے اور دیگر بہت سارے لوگ تھے، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا اور اسلام کے لیے اس کا دل نرم تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو مشورہ دیا تو انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ تو پہلی ہجرت حبشہ کی ہجرت ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ آپ ہجرت کرنے سے پہلے اس وقت بھی مدینہ میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر چکے تھے، اور باقی لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد مکہ سے ہجرت کی ہے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی کھیتیاں چھوڑی، اپنی زمین جائیدادیں چھوڑی، سب کچھ جو کا تو اپنے بال بچوں کو وہیں چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔
تو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ کو معلوم تھا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ساری نوعیت آپ کے سامنے تھی۔ آپ جب گھر سے نکلے ہیں تو اسی رات میں سارے لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے، اور ان کی طرف کنکریاں پھینک دیے قرآن کریم پڑھ کر، جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے۔ ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ حائل ہو گئے۔ اس کے بعد نکلے ہیں آپ غار ثور میں 3 روز رو پوش رہے، پھر وہ واقعہ ہوا، وہ لوگ غار تک پہنچے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ نے اپنی چادریں پھاڑ کر سب سوراخوں میں بھر دی، ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، اسی میں سانپ ہوتا ہے، وہ آپ کے پیر کو ڈس لیتا ہے، اور ڈنک مارنے کے بعد میں آپ کو زہر اس کا چڑھتا ہے، آپ کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو گرتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑتے ہیں، کیونکہ آپ کے زانوں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، ابو بکر کے زانوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، گرم گرم آنسو رخسار پر گر رہے ہیں، نبوت کے رخسار پر گر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں۔ آپ اپنا لعاب لگا دیتے ابو بکر کو پوچھنے کے بعد کہ کیا ہوا، پتہ چلتا ہے کہ سانپ نے ڈس دیا ہے، تو اس سے وہ تکلیف ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 روز آپ ثور میں روپوش رہنے کے بعد اپنا سفر آگے طے کرتے ہیں۔ 3 روز تک حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر کی بیٹی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، وہ 3 روز تک روزانہ بکریاں چرانے کے بہانے اپنی بکریاں لے کر ثور پر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر بکریوں کا دودھ دھو لیتے، اور وہ ٹفن لاتی، کھانا لاتی ساتھ میں، آپ وہ توشہ لے لیتے، استعمال کر لیتے۔ یہ اپنی بکریاں اس راستے سے ہانک دیتی تاکہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے کہ یہاں سے کسی انسان کا، کسی کا کوئی گزرا ہے ریت پر سے۔ بکریوں کے پیر سے سارے نشانات ریت کے مٹ جاتے تھے۔ کتنی حکمت عملی، اور اپنائی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹفن باندھنے کے لیے اس وقت کوئی چیز نہ ملی تو اپنا جو ہے کمربند نکال کر جو ہے اس کو کاٹ کر اس میں سے اس کا کچھ حصہ جو ہے دے دیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالنطاقین کا لقب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی 2 کمربند والی جو ہے کا لقب جو ہے آپ کو عطا فرمایا۔ یہی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حجاج ابن یوسف نے جب اوپر لٹکا دیا تھا سولی پر، آپ کا جسم لٹک رہا تھا، تو اس وقت بھی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فخریہ جملے اپنے بیٹے کی شان میں کہے تھے۔ یہی حضرت ابوبکر کی بیٹی، یہی وہ شیرنی ہے، شروع ہی سے جو ہے اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اسلام کی خدمت کو موقع دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی مدد ایسے وقت پر جب ساری دنیا آپ کی دشمن ہو چکی تھی، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو اس طریقے سے آپ کی ہیلپ اور مدد انہوں نے کی 3 روز تک۔ پھر 3 روز کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جو ہے اپنے ساتھ گائیڈ لے کر، رہنما لے کر جو ہے آگے بڑھے ہیں اور آگے نکلے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے کوفہ چند روز سفر کرنے کے بعد 4-5 روز کے بعد میں جو ہے قبا پہنچتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، وہاں مسجد تعمیر کرتے ہیں، وہاں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ چند روز وہاں پر رکنے کے بعد وہاں سے پھر مدینہ کے اندر انٹری کرتے ہیں، جہاں مدینہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جو ہے مواخات کرائی، جتنے صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی، جتنے مہاجرین تھے، سب کے سب جو ہے مہاجرین کی، انصار نے یعنی مدینہ والوں نے مدد کی، اپنے گھر میں سے آدھا گھر، جائیداد میں سے آدھی جائیداد۔ انتہا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اپنے بھائیوں کو، مواخات یعنی بھائی چارہ، یہ کہہ دیا ان کو کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے ہم ان کو طلاق دیتے ہیں، ان کی عدت ختم ہونے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ ایسی مثال صبح قیامت تک کی اب ایسی مثال نہیں ملے گی۔ وہ مثال مدینہ کے انصاریوں نے اور انصار صحابہ اکرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثابت کر کے دکھائی۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر ٹھہرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ اونٹنی اللہ کے حکم کی جو ہے تابعدار ہے، اللہ کا جہاں اس کو حکم ہوگا وہاں رکیں گی، اور جس کے مکان کے سامنے اونٹنی جس دروازے پر جا کر رکیں گی میں وہاں پر قیام
کروں گا۔ لہٰذا اونٹنی چلی ہے مدینہ کی گلیوں میں، چلتے چلتے ہر کوئی صحابی یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے مہمان بنے، لیکن اونٹنی جا کر رکتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ وہاں پر ٹھہرتے، حضرت ابو ایوب انصاری خوشی کے مارے جو اچھل رہے کود رہے، اتنے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سامان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر جو ہے ٹھہرایا اور خوب اکرام کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد چند روز رہنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے جگہ دیکھنی تلاش کرنی شروع کی، تو ایک جگہ جو ہے سامنے کی جو ہے سمجھ میں آئی، جو یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم بچوں کی تھی، وہ جگہ اس کو پسند فرمایا آپ نے، اور یتیم بچوں نے اس کو جو ہے بغیر پیسوں کے دینا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ وہ جگہ خریدی گئی اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہاں پر مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ جو کھجور کے تنے تھے، کھجور کی چھت تھی، کھجور کی دیواریں تھیں اور نیچے جو ہے ریت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی میں سجدہ کرتے تھے، اور وہیں سے وہی دین کا مرکز بنا اور سینٹر بنا، وہیں سے دین کے سارے کام شروع ہوئے۔ تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قیامت تک کے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ خاتم الانبیاء ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، مکہ والوں نے منع کیا، آپ کو روکا، تو آپ نے مدینہ میں آ کر پھر اسی کام کو انجام دینا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ پھر جو ہے ساری زمین آپس کی جو ہے سارے علاقے فتح ہوتے گئے صحابہ کرام کے ذریعے سے، اور دھیرے دھیرے جو ہے اسلام کا ڈنکا بجا، اسلام کا بول بالا ہوا اور سب طرف اسلام پھیلتا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنت کی مدینہ آنے کے بعد، اور جو ہے وہاں سے اسلام پھلا پھولا اور اسلام خوب بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت والے کام کو لے کر آئے تھے وہ اب آخری نبی تھے۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سب سے آخری کڑی تھی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وہ ذمہ داری اس امت کو دی گئی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور آخرت کی طرف توجہ دلانا، اس کام کے لیے اب اس امت کو چنا گیا ہے۔ اس امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانیت تک اور لوگوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پہنچانا ہمارے اوپر ضروری بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں تک جو ہے اللہ کی اس بات کو پہنچائے اور بھلائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ اور سب سے بڑی بھلائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور سب سے بڑی برائی ہے کہ انسان شرک سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دینا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلانا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے تھے، برحق تھے، اس کے بعد کی دعوت دینا ہمارے لیے ضروری بنتا ہے۔ یہ مشن ہمارا ہے اب، اور ہم کو اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے دین کی خدمت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے قبول فرمائے، اور ہم سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ علیکم السلام۔